جب میں نے اپنی زندگی کا یہ اصول بنا لیا کہ میری ہر خوشی اور ہر غم کا راز جو ہے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بتاؤں گی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہی باتیں کیا کروں گی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دوست بنا لوں گی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسے ہمیں تھام سکتے ہیں کوئی اور ہمیں تھام نہیں سکتا ہے۔ اور جب سے میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رسی کو تھام لیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کبھی مجھے تنہا نہیں چھوڑا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ذات ہے جن سے پکی امید لگائی جا سکتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی بھی ہمیں نا امید نہیں ہونے دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگا جائے تو کوئی بھی محروم نہیں رہتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارا جائے تو کوئی بھی مایوس نہیں ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کیا جائے تو کبھی وہ انسان جو ہے خسارہ نہیں پا سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو رحیم ہے، رحمان ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، تو بس آپ پریشان مت ہونا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنا پکا اور سچا دوست بنا لیجئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بڑھ کر آپ سے کوئی محبت نہیں کر سکتا ہے۔ ہر وہ چیز جس کے لیے تم نے صبر کیا ہے تمہارے نصیب میں ہی آئے گی، بس تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توکل اور یقین کے ساتھ مانگتی رہنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں کہ تم ہر بار کیا سوچ کر صبر پر آمادہ ہو جاتی ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے ایمان کو اور تمہارے دل کو کبھی بھی ٹوٹنے نہیں دیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں کہ تمہیں کیا چیز پریشان کر دیتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت جلد تمہیں اس آزمائش سے بھی نکال دیں گے، لیکن یقین جانو یہ آزمائش تمہیں صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب کرنے کے لیے آئی ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ جو میں مانگ رہی ہوں وہ مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طریقے سے عطا کر دیں گے جہاں سے مجھے لگ گیا تھا کہ اب دروازے سب بند ہو چکے ہیں۔ یقین جانو اسی لمحے میں، اسی رات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کن کے سارے دروازے کھول دیے اور میرے حق میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہترین کیا۔ جہاں پر میں اپنے حق میں صرف اور صرف بہتر مانگتی تھی وہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہترین کر کے عطا کیا۔ نہ ایک ایک آنسو جو ہے اسے لوگوں کے سامنے ضائع مت کرنا، لوگ تمہارے دکھ کو نہیں سمجھیں گے۔ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے جو تمہارے ایک ایک آنسو کا جو نعم البدل ہے وہ تمہیں بہترین طریقے سے عطا کریں گے۔ تو بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیشہ توکل اور یقین کے ساتھ مانگنا۔ اگر مجھے اتنا ضرور پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں ہر حال میں سن رہے ہیں، یقین کرو تمہارے ذہن میں جب خیال آ رہا ہوتا ہے اس سے پہلے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معلوم ہوتا ہے، تو پھر تم یہ کیسے سوچ سکتی ہو کہ تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعا میں تاخیر کر دیتے ہیں لیکن دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی ہے، دعا کا نعم البدل بہت ہی بہترین ملتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیشہ اپنے حق میں اور دوسروں کے حق میں بہترین مانگنا۔ جب تم اپنے لیے اچھا سوچو گے اور دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچو گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے لیے مدد ضرور بھیجیں گے اور تمہاری نامکمل کہانی کو مکمل کر دیں گے انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ڈے، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھیں اور بہت بہت زیادہ کامیاب ہوں، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاری آج کے ویڈیو میں انشاءاللہ بہت ہی پیاری سی دو میریکل سٹوری جو ہیں وہ شیئر کرنا چاہوں گی۔ پہلی میریکل سٹوری جو ہے میریکل آف سورہ یوسف، اور سیکنڈ میریکل سٹوری جو ہے وہ ہے میریکل آف یا لطیفو اور یا ودود۔ میری پیاریوں، جیسے کہ میں ہمیشہ اپنی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے کہتی ہوں کہ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، کوئی اسکالر نہیں ہوں، کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، ایک عام سے انسان ہوں، گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ آپ بھی دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے، آپ سے اور ہم سب سے راضی ہو جائیں، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاری آج کی جو پہلی میریکل سٹوری ہے میریکل آف سورہ یوسف، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم، آپ ہی کیسی ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں اور آپ کی پیاریوں کے لیے بھی بہت ساری دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ سب پر اپنا خاص نظر کرم فرمائے اور سب کے دل کی دعاؤں کو اور حاجات کو قبول و منظور فرمائے۔ اور اللہ پاک نے جیسے میری دعا کو قبول فرمایا ہے اور میرے لیے میریکل کیا ہے، ایسے ہی اللہ پاک جو ہے سب کے لیے میریکلز کریں انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔
आमीन। मैं जो हूँ आपको अपनी मिरेकल स्टोरी के बारे में बताना चाहूँगी, जो कि आप ही कह लें कि बिल्कुल इम्पॉसिबल हो चुका था। आप ही हर दरवाज़ा मेरी ज़िंदगी का बंद हो चुका था, लेकिन आप ही अल्लाह पाक ने मुझे सूरह यूसुफ पढ़ने की तौफीक अता फरमाई, और जहाँ पर आप ही मेरी नामुकम्मल कहानी थी, अल्लाह पाक ने उसको अल्हम्दुलिल्लाह आप ही मुकम्मल कर दिया। तो आप ही आए, मैं आप सबको अपने माजी के बारे में बताना चाहूँगी, जो कि आप ही कुछ सालों पहले की बात है। आप ही मैं जो हूँ एक जगह पर जॉब करती थी, तो आप ही वहाँ पर जो है मेरे साथ मेरे कोलीग थे, जो कि आप ही बहुत ही अच्छे इंसान थे और बहुत ही नेक थे, जिनकी बदौलत आप ही मैंने इस्लाम के बारे में बहुत कुछ सीखा है। और आप ही वो हमेशा जो है सबको बहुत ही अच्छे तरीके से गाइड करते थे और हेल्प आउट करते थे। फिर आप ही ऐसा हुआ कि मुझे उन्होंने अप्रोच किया शादी के लिहाज से, तो आप ही फिर मैंने उनको कहा कि चले मैं अपने घर में बात करती हूँ। अब आप ही जब मैंने अपने घर में बात की, तो मेरे घर वाले तो मेरे लिए ऑलरेडी प्रपोजल्स वगैरह देख रहे थे। मैंने उनको कहा कि चले ठीक है, आप अपने घर वालों के साथ हम लोग के घर आए। ऐसा हुआ कि जब उन्होंने अपने घर में मेरे बारे में बात की, आप ही उनकी अम्मी ने कहा कि बेटा मैं एक जॉब करने वाली लड़की के साथ तुम्हारी कैसे शादी कर दूं, तो मैंने जो है अपने खानदान में ही तुम्हारी शादी करनी है। अब आप ही उनके अम्मी अब्बू जो है वो राजी ही नहीं हो रहे थे, और वो कह रहे थे कि हम अपनी कास्ट में ही शादी करेंगे। जाहिर है उन्होंने मुझे अप्रोच किया हुआ था, तो उनको बहुत ही ज्यादा आप ही दुख भी हो रहा था कि वो किस तरीके से मुझे इनकार करे। अब आप ही मैंने खुशी खुशी अगले दिन आकर उनको कहा कि मैंने अपने घर वालों से बात की है, तो मेरे घर वाले तो कह रहे हैं कि ठीक है आप अपने पेरेंट्स को लेकर हमारे घर आए। उनकी नजरें जो है वो नीचे झुकी हुई थी, मैं परेशान सी हो गई। मैंने कहा कि क्या हुआ है आपको, आप क्यों ऐसे बिहेव कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने अपने अम्मी अब्बू से बात की है, लेकिन वो लोग कहते हैं कि हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ जो है खानदान में ही तुम्हारी शादी करनी है, अपनी कास्ट से बाहर तुम्हारी शादी नहीं कर सकते हैं। तो मैं बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हूँ, क्योंकि मैंने आपको जो है एक उम्मीद दिलाई, और मैं किस तरीके से अल्लाह पाक के सामने जाऊंगा। और यकीन जानिए मेरी ऐसी कोई नीयत नहीं थी, मैंने आपको अगर पसंद किया था तो मेरी निकाह की नीयत थी और निकाह की सोच है। फिर मैं बहुत ज्यादा रोने लग गई, और उन्होंने कहा कि देखो आप परेशान मत हो, अगर आपको अल्लाह पाक ने मेरे नसीब में लिखा है तो कोई भी जो है आकर आपको मुझे दूर नहीं कर सकता है। हाँ ये बात है कि मैं अपने माँ बाप की बात को रद्द नहीं कर सकता हूँ, उनकी बात मुझे माननी पड़ेगी, लेकिन मेरी मोहब्बत सच्ची है और पाक है। मैंने हमेशा आपसे निकाह की ही ख्वाहिश की है, तो बस आप परेशान मत हो। अच्छा मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप मेरी बात मानेंगी, क्योंकि मेरे एक दोस्त के साथ भी सेम यही प्रॉब्लम हो गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है उसकी शादी भी हो गई है। तो देखें मैं आपसे इस तरीके से तो बात नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि आप और मैं जो है अभी किसी रिलेशन में नहीं हैं। तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आप जो है जब तक हमारे रिश्ते की कोई बात नहीं बन पाती है, तो आप जो है सूरह यूसुफ पढ़ेंगी, आप मुझसे वादा करें। मैंने कहा कि सूरह यूसुफ किस तरीके से पढ़नी है, उन्होंने मुझे कहा कि आपने तहज्जुद के वक्त जो है मेरे और अपने हक में बेहतरी के लिए दुआ करनी है, और सूरह यूसुफ पढ़कर अल्लाह ताला के आगे जो है अपने दिल की हर बात आपने रख देनी है। अगर आपकी मेरी मोहब्बत सच्ची है और हमारी नीयत साफ है, अगर आपका मेरा नसीब जुड़ा होगा, सूरह यूसुफ की तिलावत करने से हमारे रास्ते आसान हो जाएंगे, मुझे इस बात पर यकीन है। बहुत ही ज्यादा जब परेशान होगी, मायूस सी हो गई। उसके बाद जाहिर है आप ही वो ऑफिस आते थे, मैं भी आती थी, अपनी अपनी ड्यूटीज हम लोग कर रहे थे, लेकिन आप ही हम लोग आपस में बिल्कुल भी बात वगैरह नहीं करते थे। इवन कि आप ही यहाँ तक हो गया था कि हम लोग एक दूसरे से सलाम दुआ के अलावा बिल्कुल भी कोई बात ही नहीं किया करते थे। अगर हमारा निकाह होना होगा तो ही अब जो है हम बात किया करेंगे। अब आप ही ऐसा हो गया था कि एक ही जगह पर रहते हुए आपके सामने आपकी मोहब्बत हो और आप बिल्कुल बेबस हो। अब आप ही जाहिर है ऑफिस के कोलीग्स वगैरह सबको हमारे बारे में मालूम था कि ये दोनों जो है आपस में एक दूसरे को पसंद करते हैं। हमारे साथ साथ जो है आप ही कोलीग्स वगैरह भी बहुत ज्यादा हमारे लिए परेशान थे, और यकीन जानिए एक एक लड़की एक एक लड़का जो था आप ही हमारे लिए दुआ करता था, क्योंकि आप ही उन लोगों को नजर आ रहा था हमारी सोच और नीयत कितनी ज्यादा पाक है। खैर आप ही फिर ऐसा हुआ कि मुझे आप ही मेरी दोस्त से पता चला उनकी खाला की बेटी के साथ उनकी शादी करने का सोच रहे हैं। अब आप ही मैं बहुत ही ज्यादा परेशान भी हो गई, लेकिन आप ही मैं जो हूँ अल्लाह ताला से दुआ करती रहती थी, और आप ही सूरह यूसुफ पढ़ती थी, और आप ही अल्लाह ताला से तहज्जुद के वक्त रो रो कर अपने नसीब के लिए और अपने हक में बेहतरी के लिए दुआ मांगती थी। आप ही ऐसा हुआ कि मेरी अम्मी जो है आप ही वो टीचिंग करती हैं, तो अम्मी के स्कूल से ही जो है अम्मी की दोस्त हैं, तो उन्हीं के बेटे का आप ही रिश्ता जो है आया। बहुत ही अच्छे लोग
لوگ ہیں اور آپ ہی بہت ہی دل کے ساتھ وہ لوگ میرے لیے رشتہ لے کر آئے۔ اب آپ ہی جب امی نے مجھے اس بارے میں بتایا کہ ہچکیوں کے ساتھ رونے لگ گئی اور میں پریشان ہو گئی۔ امی نے کہا کہ دیکھو بیٹا، ہم تو تمہارے لیے اس وقت ایگری ہو گئے تھے، لیکن اب جو تمہارا نصیب ہے اور ان لوگوں کو انکار کرنے کا دل نہیں کرتا ہے، اگر تم کہو تو میں بات آگے چلا دوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے امی، جیسے آپ کی مرضی ہے۔ ظاہر ہے آپ ہی ان کا بھی جو رشتہ ہے وہ خالہ کے گھر ہو رہا تھا، تو آپ ہی بس میں بھی خاموش ہو گئی اور میں نے بھی اپنے ماں باپ کی بات کو مان لیا۔ ایسا تھا کہ 2 مہینے بعد جو ہے میری انگیجمنٹ کی ڈیٹ فکس ہو چکی تھی، میری شادی ہونے والی تھی۔ ان کی جو بیٹی ہیں انہوں نے باہر سے آنا تھا، تو آپ ہی 2 مہینے کا ٹائم تھا، تو بس آپ ہی میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی رہتی تھی۔ آفس میں ظاہر ہے ان کے بارے میں لوگ مجھے بتا رہے تھے، میرے بارے میں بھی آپ ہی ان کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ میرے لیے بھی جو ہے پروپوزل آیا ہوا ہے اور بہت جلد میری بھی شادی ہونے والی ہے۔ اب آپ ہی ایسا ہو گیا کہ ان کی انگیجمنٹ ہوگی، اور آپ ہی جب مجھے پتا چلا، سمجھ لیا جو ہے مجھے اپنے دل سے انہیں نکال دینا ہے۔ اب آپ ہی میں بہت ہی زیادہ ظاہر ہے ٹوٹی ہوئی تھی، مایوس تھی اور پریشان تھی، کیونکہ آپ ہی سب کچھ تو ختم ہو چکا تھا، اب میں کس کے لیے کیا دعا کرتی۔ اب آپ ہی مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ سورہ یوسف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نے آپ ہی میری دعا کو قبول کر لینا ہے اور ایک لمحے میں میری دعا نے قبول ہو جانا ہے۔ جب میں نے اس رات کو تہجد کی نماز کے وقت سورہ یوسف نہیں پڑھی، سجدے میں رو رو کر اللہ تعالیٰ سے اپنے دل کی کیفیت کو بیان کر رہی تھی، کیونکہ آپ ہی وہ رات مجھ پر بہت ہی زیادہ بھاری تھی اور میں بہت ہی زیادہ تکلیف میں تھی۔ اب آپ ہی وہیں پر روتے روتے جو ہے میری آنکھ لگ گئی، میرے کانوں میں آواز آئی ہے کہ مجھے سورہ یوسف پڑھنی چاہیے۔ یہ میں آپ کو اپنی زندگی کا حقیقت واقعہ بتا رہی ہوں، اور آپ یقین کریں، اور ایک دم سے آپ ہی میں گھبرا کر اٹھ گئی ہوں، اور میرے ماتھے پر جو ہے آپ ہی پسینہ آیا ہوا تھا، میرے ہاتھوں میں پسینہ تھا اور میری کیفیت عجیب سی تھی۔ خیر آپ ہی میں اٹھی ہوں، میں نے قرآن پاک اٹھایا اور قرآن پاک کو اپنے دل سے لگایا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور میں نے آپ ہی پھر سورہ یوسف کی تلاوت کی، اور جیسے ہی آپ ہی میں نے سورہ یوسف کی تلاوت کی ہے تو آپ ہی فجر کی اذانوں کا وقت ہو گیا، اور آپ ہی فجر کی نماز کو میں نے ادا کیا۔ اور آپ ہی مجھے یاد ہے کہ جمعرات کی وہ صبح تھی جبکہ آپ ہی میں نے فجر کی نماز کو ادا کیا، اور آپ ہی میں درود ابراہیم کی تسبیح کر رہی تھی اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعا کر رہی تھی۔ وہ ساری رات آپ ہی کہہ لیں کہ میں نے رو رو کر آپ ہی جان نماز پر ہی گزار دی۔ طبیعت بھی بہت زیادہ خراب ہوگی، میں نے امی سے کہا کہ امی آج میں آفس نہیں جاؤں گی، میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ آپ ہی مجھے جو ہے 102 جو تھا وہ فیور ہو چکا تھا، اور آپ ہی میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ اب آپ ہی اچانک سے جو ہے میں نے اپنا فون اٹھایا تو ان کا میسج آیا ہوا تھا کہ ارجنٹ آپ نے مجھے کال کرنی ہے جب بھی آپ فری ہوں۔ اس کے بعد خیر آپ ہی میں نے انہیں کال بیک کی، سے کال پر بات کرنا یاد آ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں بھئی، میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک نے ہماری دعا کو قبول کر لیا۔ کیسے ہماری دعا قبول ہو گئی؟ جبکہ آپ کی انگیجمنٹ ہو چکی ہے۔ آپ کو کیا لگا تھا کہ مجھے کسی نے کچھ نہیں بتایا؟ مجھے سب کچھ آپ کے بارے میں پتہ چل چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کس نے کہا آپ کو میری انگیجمنٹ ہوئی ہے؟ خالہ کی بیٹی نے خود ہی انکار کر دیا، کیونکہ وہ کہتی ہیں انہیں میری پرسنالٹی ہی نہیں پسند، تو اب میں زبردستی شادی تو نہیں کر سکتا ہوں۔ اور آپ ہی وہ اس بات کو بہت ہی زیادہ ہنس کے مجھے بتا رہے تھے، اور آپ ہی انہوں نے کہا کہ اس کے بعد جو ہے میں نے اپنے گھر والوں سے بات کی ہے کہ اب ایک ہی لڑکی ہے جو کہ مجھے قبول کر سکتی ہے، اور وہ بھی اسی حالت میں، تو میں نے پھر تمہارا بتایا ہے۔ اب میرے امی ابو بھی راضی ہو گئے ہیں، تو بس تم تیار ہو جاؤ، میں رشتہ لے کر تمہارے گھر آ رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ کیسا رشتہ لے کر آ رہے ہیں؟ میری تو شادی کہیں اور ہونے والی ہے اور 2 مہینے بعد میری انگیجمنٹ ہے۔ انہوں نے کہا تم جا کر ایک بار اپنے پیرنٹس سے اس بارے میں بات تو کرو، نہیں تو میں خود آ کر جو ہے انکل آنٹی سے بات کر لیتا ہوں۔ اب آپ ہی میرے منع کرنے کے باوجود بھی شام کو وہ خود ہی ہمارے گھر آ گئے، اور آ کر آپ ہی انہوں نے میرے امی ابو سے خود ہی ڈائریکٹ ساری بات کر دی، اور میں تو آپ ہی ان کا کانفیڈنس دیکھ کے ہی حیران ہو گئی کہ یہ سب کچھ کیا ہو گیا ہے۔ بس آپ ہی وہ رات جو تھی بہت ہی مشکل رات تھی مجھ پر، اللہ تعالیٰ نے میری اس رات میں دعا کو قبول کرنا تھا، اور آپ ہی میرے پیرنٹس مان گئے، اور اس کے بعد جو ہے آپ ہی الحمدللہ ہمارا سادگی سے آپ نکاح ہوا ہے۔ آپ ہی اللہ تعالیٰ نے کن فرمانا تھا، یقین جانیے آپ ہی ہمارے سے زیادہ ہمارے کولیگز جو تھے وہ زیادہ آپس میں خوش تھے کہ ہماری شادی ہو گئی ہے، اور الحمدللہ آپ ہی اللہ پاک کا بہت بہت شکر اور کرم ہے، اپنے بہترین ہمسفر کے ساتھ جو ہے بہت اچھے طریقے سے زندگی کو گزار رہی ہوں۔ اللہ پاک آپ ہی ہر لڑکی کا نصیب اچھا کرے، سے میری دعا پر کن فرمایا ہے اور میرے لیے میریکل کیا ہے۔ الحمدللہ اللہ
اللہ پاک کا بہت شکر ہے، آپ ہی یہ اور میں مل کر جو ہے ابھی بھی آپ ہی رات کو تہجد کے وقت سورہ یوسف پڑھتے ہیں اور اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ پاک سب کے حق میں بہترین کرے اور سب کی زندگیوں میں خوشیاں عطا فرمائے اور اللہ پاک سب کو نیک محرم اور نیک محبت سے نوازے، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ میری بہن، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور اللہ پاک آپ کی آنے والی زندگی میں بھی بہت ساری خوشیاں آپ کو عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاریوں، انہوں نے جو ہے تہجد کی نماز کے وقت سورہ یوسف کی تلاوت کی ہے، الحمدللہ اللہ پاک نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ تو میری پیاریوں، دیکھا جب میں آپ لوگوں کو کہتی ہوں کہ ناممکن دعائیں بھی قبول ہو سکتی ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی نے کن فرمانا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو ہر لمحے میں سن رہے ہوتے ہیں۔ بس میری پیاریوں، اللہ سبحانہ وتعالی سے ہمیشہ اچھا اور بہترین گمان رکھ کے مانگا کریں، اللہ پاک کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہوا کریں، چاہے جو بھی آپ کی پرابلم ہے، جاب کی پرابلم ہے، صحت کی پرابلم ہے، اولاد کی طرف سے پریشانی ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ لوگ سورہ یوسف کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک کا کلام ہے اور اللہ پاک کے کلام میں بے انتہا اور بے شمار برکتیں اور فضیلتیں ہیں۔ تو میری پیاریوں، آپ لوگ بھی پڑھیں، اللہ پاک آپ لوگوں کے لیے بھی ضرور میریکل کریں گے انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ اور سیکنڈ میریکل سٹوری جو ہے یا لطیفو یا ودودو، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ اور یہ میری پیاری سی آنٹی لکھتی ہیں، السلام علیکم، اللہ پاک آپ سب کو بہت ساری خوشیاں عطا فرمائے اور بیٹا دل سے دعا ہوتی ہے آپ کے پورے چینل کے لیے، جتنے لوگ آپ کو کامنٹ سیکشن میں دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، میں ایک ایک آپ کا کامنٹ پڑھ کر ایک ایک بچی کے نام کے ساتھ دعا کرتی ہوں۔ اللہ پاک قبول فرمائے سب کے حق میں اور حسنین کی خوشیاں آپ کو نصیب ہوں اور حسنین کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور بہت ساری دعائیں آپ کے لیے نکلتی ہیں، کیونکہ بیٹا میں خود جو ہوں ایک سنگل مدر ہوں اور اللہ پاک آپ کو بھی ہمت دے، حوصلہ دے اور آپ اپنے بچے کی اچھے سے تربیت کر سکیں، آمین ثم آمین، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ آنٹی جان، آپ نے اتنی پیاری دعائیں دی اور میرا دل کیا کہ میں آپ کی دعاؤں کو شامل کروں۔ آپ لوگ بھی دعا پر آمین ثم آمین ضرور بولیے گا، اللہ پاک قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور یہ میری پیاری آنٹی آگے لکھتی ہیں کہ بیٹا میں جو ہوں آپ کو اپنی بیٹی کے بارے میں بتانا چاہوں گی۔ بیٹی کا جو ہے بیٹا ایک جگہ پر نکاح ہوا تھا، لیکن بیٹا وہ لوگ جو تھے وہ بہت ہی زیادہ ڈیمانڈنگ تھے، تو ہم لوگوں نے خود ہی جو ہے اس رشتے کو ختم کر دیا اور کافی رشتے وغیرہ آ رہے تھے، لیکن بیٹا جب لوگوں کو اس بارے میں پتہ چلتا تھا تو انکار ہو جاتا تھا اور کچھ بات آگے تک بن ہی نہیں پاتی تھی۔ میں نے اپنے بڑے دو بیٹوں کی ماشاءاللہ سے شادی کی ہے، اللہ پاک کا شکر اور کرم ہے، وہ بچے میرے بہت خوش ہیں۔ بس بیٹا میری یہ جو بیٹی تھی اس کے رشتے میں بہت ہی زیادہ رکاوٹ آ رہی تھی، بہت ہی زیادہ بیٹا پریشان ہو گئی تھی کہ کیا ہوگا، کل کو مجھے کچھ ہو جائے گا، کیونکہ بیٹا ظاہر ہے میری ایج بھی اتنی زیادہ ہو چکی تھی اور بھائی اور بھابھیوں والا گھر تھا، تو بس بہت ہی زیادہ میں پریشان رہتی تھی۔ پھر بیٹا جو میری بڑی بہو ہے اس کی امی نے مجھے بتایا کہ آپ جو ہے ہر نماز کے بعد ایک تسبیح جو ہے یا لطیفو اور یا ودودو کی اول آخر درود ابراہیم کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ اللہ پاک اس کا نصیب جگا دیں گے۔ ان کو اللہ پاک نے میرے لیے وسیلہ بنایا، تو بیٹا ان کے کہنے پر جو ہے ہر نماز کے بعد ہر ایک دانے پر یا لطیفو یا ودودو پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد اگلے دانے پر جو ہے یا لطیفو یا ودودو پڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے بیٹا 100 دانوں کی جو تسبیح ہے وہ آپ نے کمپلیٹ کر لینی ہے، اول آخر درود ابراہیم لازمی پڑھنا ہے۔ اللہ پاک نے ایسے دعا کو قبول کر لیا کہ بیٹا میں جو ہوں اپنے نیبرز کی شادی پر گئی تھی، تو وہاں پر ہی بیٹا میری بیٹی کے لیے ایک بہت ہی اچھا پروپوزل آیا، الحمدللہ بیٹا ابھی 2 مہینے پہلے جو ہے اس کی شادی ہو گئی ہے۔ تو اسی لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ بیٹا جو رشتے کے لیے بچیاں پریشان ہیں، کوئی بھی ایسے کام میں رکاوٹ آئی ہوئی ہے تو وہ بھی بیٹا اسی طریقے سے ہر نماز کے بعد یا لطیفو یا ودودو جو ہے ایک تسبیح کر سکتی ہیں، اول آخر درود ابراہیم کے ساتھ۔ اللہ پاک کا شکر اور کرم ہے کہ بیٹا بہت ہی نیک لوگ مجھے ملے ہیں اور میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتی ہوں۔ بس بیٹا وہ وقت مشکل تھا جب میری بچی پر وہ لمحہ آیا تھا، ایسا لگتا تھا کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا، لیکن بیٹا اللہ پاک نے بہت ہی بہترین کیا، اللہ پاک نے ان لوگوں سے میری بچی کو بچا لیا اس وقت میں، الحمدللہ بیٹا میری بچی اب اپنے گھر میں خوش ہے۔ بیٹا جو آپ سیٹرڈے کو دعا کرواتی ہیں میں سب کے لیے دعا کرتی ہوں، اللہ پاک سب کو بہت ساری خوشیاں عطا فرمائیں اور کسی بھی ماں باپ کو ان کی اولاد کا دکھ نہ دیکھنا پڑے، اور اللہ پاک ہر بچی کو اس کے گھر میں خوش رکھیں، آباد رکھیں۔ میری سیکنڈ والی بہو جو ہے بیٹا اس نے 3 سالوں بعد ایکسپیکٹ کیا ہے بیبی، تو آپ اس کے لیے دعا کروانا کہ اللہ پاک خیر
و عافیت کے ساتھ جو ہے اس کے اوپر یہ جو وقت ہے وہ گزر جائے، اور اللہ پاک اس کو نیک اور صالحہ اور صحت مند اولاد کی نعمت سے نوازے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ آنٹی، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ میری پیاری ان آنٹی نے جو ہے اپنی بیٹی کے لیے ہر نماز کے بعد جو ہے 100 مرتبہ جو تسبیح ہے یا لطیفو یا ودودو کی اول آخر درود ابراہیم کے ساتھ پڑھتی تھی۔ الحمدللہ، اللہ پاک کا شکر ہے کہ اب ان کی بیٹی کی شادی ہو گئی ہے، اور جو بھی پرابلم تھی ان کی بیٹی کی لائف میں آئی، الحمدللہ اللہ پاک نے ان کو بہترین ہمسفر عطا کیا۔ اللہ پاک کا شکر اور کرم ہے۔ آپ لوگ اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجیے گا، ہو سکتا ہے میری پیاریوں کافی لوگوں کی ہیلپ ہو جائے، آپ کسی کے لیے وسیلہ بن سکے۔ اور آنٹی جان آپ کی بہو کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں، اللہ پاک خیر و عافیت کے ساتھ یہ جو وقت ہے ان کا گزر جائے، اور اللہ پاک نیک اور صالح فرما بردار صحت مند اولاد عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور آپ کی بہو کی بھی خیر ہو، آنے والے بچے کی بھی خیر ہو انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ آپ لوگ بھی ان کے لیے ضرور دعا کیجیے گا، ان کی بہو کے لیے دعا کیجیے گا، ان کے بچوں کے لیے دعا کیجیے گا۔ اور میری پیاریوں آپ سب کے لیے تو ہمیشہ میری دل سے دعا ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری پیاریوں کے بہت بہت نیک نصیب کریں، میری پیاریوں کے لیے بھی میریکلز کر دیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری پیاریوں کے دلوں کی حاجات کو، دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بہنیں مجھے اولاد کی دعا کے لیے کہتی ہیں انہیں نیک اور صالح فرما بردار اولاد عطا فرمائے، اور جن کی اولاد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنائے، حسنین کو بھی نیک اور فرما بردار بنائے، احساس کرنے والا بنائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے، سب کے گھروں کے رزق میں برکت عطا فرمائے، رحمت برکت فضیلت نازل فرمائے۔ اور جو میری بہنیں مجھے اپنی میریکل سٹوریز بھیجتی ہیں، جن کی آج میں نے میریکل سٹوری شیئر کی ہے، اللہ پاک بہت بہت بہترین اجر عطا فرمائے، اور کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاری اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیں، ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں۔ یہیں پہ آج کی ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔